اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا آف 3 سٹیجز بائی اگسٹ کومٹ۔ یعنی آج ہم جو اگسٹ کومٹ ہے اس کی جو بایوگرافک اسکیچ آف اگسٹ کومٹ جو ہے یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، اور آج ہم اس کے لا آف 3 سٹیجز دیکھیں گے۔ اس کے لا آف 3 سٹیجز دیکھیں گے، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے جو یہ اگسٹ کومٹ ہے اس نے لا آف 3 سٹیجز دیے ہیں، لا آف 3 سٹیجز دیے ہیں۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ لا آف 3 سٹیجز ہے بائی اگسٹ کومٹ، اس میں جو سب سے پہلا سٹیج اس نے دیا ہے وہ ہے تھیولوجیکل سٹیج۔ یعنی لا آف 3 سٹیجز میں جو اگسٹ کومٹ نے سب سے پہلا سٹیج دیا ہے وہ ہے تھیولوجیکل سٹیج۔ آپ اس کو تھیولوجیکل سٹیج بھی کہہ سکتے ہو یا آپ اس کو فکٹیشس سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، فکٹیشس سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، یعنی جس کو آپ تھیولوجیکل سٹیج مینز مذہبی مرحلہ، فکٹیشس سٹیج مینز بھی ہو گیا مذہبی مرحلہ۔ ٹھیک، اور اس کا جو دوسرا سٹیج اس نے دیا ہے، یعنی لا آف 3 سٹیجز میں اس نے جو دوسرا سٹیج دیا ہے وہ ہے میٹا فزیکل سٹیج، یا اس کو آپ ایبسٹریکٹ سٹیج بھی کہہ سکتے ہو۔ میٹا فزیکل سٹیج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو یا ایبسٹریکٹ سٹیج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، ایبسٹریکٹ سٹیج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، میٹا فزیکل بھی کہہ سکتے ہو اور ایبسٹریکٹ سٹیج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، جس کو آپ غیر مادی بولتے ہو، غیر مادی مرحلہ یا ایبسٹریکٹ سٹیج۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور سٹیج دیا ہے، یعنی اس لا آف 3 سٹیج میں اس نے جو تیسرا سٹیج دیا ہے وہ ہے پازیٹو سٹیج، یا اس کو آپ سائنٹیفک سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، اس کو آپ پازیٹو سٹیج بھی کہہ سکتے ہو یا آپ سائنٹیفک سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، جس کو آپ مثبت مرحلہ بولتے ہو۔ ٹھیک، اور یہ اس کے تینوں لا آف 3 سٹیج ہے، تھیولوجیکل سٹیج، یا اس کو آپ فکٹیشس سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، میٹا فزیکل سٹیج، یا آپ اس کو ایبسٹریکٹ سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، پازیٹو سٹیج، یا آپ اس کو سائنٹیفک سٹیج بھی کہہ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جو یہ تھیولوجیکل سٹیج ہے جس کو آپ فکٹیشس سٹیج بھی بولتے ہو، اس کو اس نے سب ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی تھیولوجیکل سٹیج کو اس نے سب ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کے 3 حصے پھر کیے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے فیٹشزم، اور جو دوسرا ہے وہ ہے پولیتھیزم، اور جو تیسرا ہے وہ ہے مونوتھیزم، یعنی مونوتھیس، یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو یہ تھیولوجیکل سٹیج ہے یا جو فکٹیشس سٹیج ہے اس کو اس نے سب ڈیوائیڈ کیا ہے انٹو 3 پارٹس۔ نمبر 1 از فیٹشزم، نمبر 2 از پولیتھیزم، اور نمبر 3 از مونوتھیزم۔ تو دیکھو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جو یہ لا آف 3 سٹیجز ہے بائی اگسٹ کومٹ، اس میں ہم سب سے پہلے تھیولوجیکل سٹیج کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی آج ہم اس کا جو پہلا سٹیج ہے لا آف 3 سٹیجز میں جو اگسٹ کومٹ نے دیا ہے، اس میں جو سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ ہے تھیولوجیکل سٹیج، آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ تھیولوجیکل سٹیج ہے جس کو آپ مذہبی مرحلہ بولتے ہو، اس کو ہم فرسٹ سٹیج کہتے ہیں، یعنی لا آف 3 سٹیجز میں اس کو ہم فرسٹ سٹیج کہتے ہیں۔ اور اس کو کریکٹرائز کیا ہے، جو اگسٹ کومٹ ہے اس نے اس کو کریکٹرائز کیا ہے بائی دا ورلڈ پریئر، جو ورلڈ پریئر ہے، یعنی جس کو آپ سابقہ بولتے ہو یا ماقبل بولتے ہیں، یا دنیا سے پہلے جو ہے تو 1300 سنچری، یعنی 1300 سنچری سے پہلے، اس سے پہلے۔ ٹھیک، اور اوور آل جو تھیولوجیکل تھنکنگ جو ہے،
یعنی جو مذہبی سوچ جو ہے یہ امپلائی کرتا ہے یعنی یہ اس چیز کی تقلید کرتا ہے کہ وی بلیو ان سپر نیچرل پاور، یعنی اس میں ہم یقین رکھتے ہیں جو سپر نیچرل پاور ہے یعنی جو سپر نیچرل پاور جو ہے یعنی قدرتی طاقت جو ہے، سپر قدرتی طاقت جو ہے، اس میں اسی پہ یقین کیا جاتا ہے، اس میں اسی کی تقلید کی جاتی ہے. ٹھیک، تھیولوجیکل تھنکنگ یہی کہتی ہے. اور دس ٹائپ آف تھنکنگ جو ہے، اس قسم کی جو تھنکنگ جو ہے از فاؤنڈ امنگ دا پریمیٹو ریسز، یعنی جو پریمیٹو ریسز ہے یعنی قدیم ریسز جو ہے یہ ان میں پائی جاتی ہے. یہ تھیولوجیکل تھنکنگ جو ہے یہ پریمیٹو ریسز میں پائی جاتی ہے. اور ان تھیولوجیکل سٹیج میں جو نیچرل فینومینا ہے اور جو نیچرل ایونٹس ہے یعنی جو قدرتی رجحان ہے یا جو سماجی تقریبات جو ہے وائر ایکسپلینڈ، ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف سپر نیچرل فورسز، یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف سپر نیچرل فورسز. اور جو ڈیٹیز ہے جن کو آپ دیوتاؤں بولتے ہو، دیوتاؤں جو ہے یعنی دیوی دیوتاؤں جو ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے وائر ایکسپلینڈ، مطلب وچ الٹیمیٹلی ایکسپلیننگ ایوری تھنگ، یعنی جو الٹیمیٹلی ایکسپلین کرتا ہے ہر ایک چیز ایز دا پروڈکٹ آف گاڈز ول، یعنی وہ کیا ہے، وہ پروڈکٹ آف گاڈز ول ہے، یعنی وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اور یہ سٹیج جو ہے یہ ڈومینیٹڈ ہے بائی پریسٹس، جو پادری ہے، جو پجاری ہے، ان کی وجہ سے یہ ڈومینیٹ، یعنی ان کے اوپر جو پریسٹس ہے، پریسٹوں کا غلبہ ان کے اوپر ہے اس سٹیج پر، جو یہ تھیولوجیکل سٹیج ہے. اور اس کو باضابطہ رول کیا جاتا ہے کن کے ذریعے، ملٹری مین کے ذریعے. ٹھیک، اور اس سٹیج میں یعنی یہ سٹیج جو ہے یہ رولڈ بائی ملٹری مین ہے، کون سٹیج، تھیولوجیکل سٹیج. اور جو یہ تھیولوجیکل سٹیج جو ہے اس میں باضابطہ طور پر اسٹڈی آف دا نیچر آف گاڈ ہوتی ہے، یعنی باضابطہ طور جو نیچر آف گاڈ ہے اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. اور جو ریلیجس بلیف ہے جس کو آپ مذہبی یقین بولتے ہو، مذہبی عقیدہ بولتے ہو، اس چیز کی اسٹڈی ہوتی ہے. اور یہ سٹیج جو ہے یہ فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے جو یہ تھیولوجیکل سٹیج ہے یا اس کو آپ فکٹیشس سٹیج بولتے ہو، اور اس کے بعد اس کو سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے انٹو 3 پارٹس. نمبر 1 از فیٹیشزم، نمبر 2 از پولیتھیزم، اینڈ نمبر 3 از مونوتھیزم. اور اس میں جو فیٹیشزم ہے، فیٹیشزم مینز انیمنیٹ، اور ازم مینز فلاسفی، یعنی فیٹش مینز انیمنیٹ، ازم مینز فلاسفی. اور اس کا مطلب یہی ہوا اٹ از دا فلاسفی وچ بلیوز دیٹ سپر نیچرل پاور ڈیولز ان انیمیٹ آبجیکٹس، یعنی یہ وہ فلاسفی ہے، یہ فیٹیشزم جو ہے جو اس کا سب پارٹ ہے، جو اس کو مطلب جو تھیولوجیکل کا سب پارٹ ہے. اس میں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہی مطلب ہے جو فیٹش ہے، اس میں جو فیٹش ہے، فیٹش مینز انیمیٹ، فیٹش مینز انیمیٹ، جس کو آپ بے جان بولتے ہو یا بے روح بولتے ہو. ازم مینز فلاسفی، اور اس کا مطلب یہی ہوا اٹ از دا فلاسفی، یعنی یہ وہ فلاسفی ہے وچ بلیوز دیٹ، جو اس پہ یقین کرتے ہیں، جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جو سپر نیچرل پاور ہے، یعنی جو قدرتی سپر طاقت جو ہے وہ ڈیول کرتا ہے ان انیمنیٹ آبجیکٹس، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں ان کو ڈیول کرتا ہے. ٹھیک، ان کے اوپر ڈیول ہوتا ہے اس میں. اور اٹ از اے فارم آف ریلیجن بیسڈ، یہ فارم آف ریلیجن بیسڈ ہے آن نو پریسٹہڈ. اس میں پریسٹہڈ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں پادری نہیں ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے میں نے کہا کہ تھیولوجیکل سٹیج میں باضابطہ طور وہ ڈومینیٹڈ بائی پریسٹس ہوتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک، اور اٹ از اے بلیو دیٹ ایوری تھنگ ان نیچر، یعنی اس میں یہی بھروسہ کیا جاتا ہے، اس پہ یقین کیا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز جو نیچر میں ہے، قدرت میں ہے، از انوالوڈ وتھ لائف رینگنگ جو ہے، مطلب باضابطہ طور پر اس میں یہی کیا جاتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں زندگی سے لے کر،
جس کو آپ کہہ سکتے ہو زندگی سے لے کر، یعنی مطلب جو یہ فیٹشزم جو ہے اٹ از اے بلیف، اس میں اس بات پر بلیف کیا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز جو نیچر میں ہے وہ انوالوڈ ہے وتھ لائف رینگنگ، یعنی زندگی سے لے کر اس میں ہر ایک چیز انوالوڈ ہے. فرام پیسز آف ووڈ، یعنی فرام پیسز آف ووڈ یا اسٹون یا سکل ایٹسٹرا، اینڈ کیری دا ڈیوائن پاورز دیٹ ریگولیٹ آور لیوز، اور یہ کیری کرتا ہے جو ڈیوائن پاورز ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں however too many fetishes created the confusion، یعنی بہت سارے پیٹشز ایسے ہیں جن کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان. یعنی انہوں نے یعنی بہت سارے فیٹشز جو ہے انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن پیدا کیا، اور پھر اس سے کیا ہو گیا، اینڈ گیو دا وے ٹو پولیتھیزم، اور ان کو پھر ایک نئی راہ مل گئی جس کو آپ پولیتھیزم بولتے ہو. ٹھیک. اور جو یہ پولیتھیزم ہے جو تھیولوجیکل کا سب پارٹ ہے، دوسرا سب پارٹ ہے، پہلا پارٹ ہے فیٹیشزم جو میں نے بتایا، اس کا جو دوسرا سب پارٹ ہے وہ ہے پولیتھیزم. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اٹ مینز بلیف ان مینی گاڈس، یعنی پولیتھیزم میں جو یقین ہے وہ بہت سارے خداؤں پر ہوتا ہے، بہت سارے دیوی دیوتاؤں پر ہوتا ہے. اور جو ہیومن بینگ ریسیو ڈائیورسٹی آف نیچرل فینومینا، اور اس میں جو مطلب انسان جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں ڈائیورسٹی آف نیچرل فینومینا، یعنی ان کو مطلب بہت سارے مختلف قسم کے قدرتی رجحان اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہر ایک قدرتی رجحان جو ہے ہیز کیپٹ انڈر دا ڈسپوزل آف ون گاڈ. ہر ایک قدرتی رجحان جو ہے وہ ہر ایک ہیومن بینگ کو مطلب کس کے انڈر رکھتا ہے، انڈر دا ڈسپوزل آف ون گاڈ. اور ہر ایک نیچرل فینومینا جو ہے وہ لائی کرتا ہے وتھ ون گاڈ. اور پیپل جو ہے، پیپل کریٹڈ دا کلاس آف پریسٹس، اس میں لوگ باضابطہ طور کلاس آف پریسٹس کریٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ دا گڈ ول حاصل کرنے کے لیے، اینڈ بلیسنگز آف دیز گاڈز، اور ان گاڈوں سے بلیسنگز حاصل کرنے کے لیے. اور جو پریزنس آف ٹو مینی گاڈز جو ہے، جب ہم نے اس میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو دیکھا، بہت سارے خداؤں کو دیکھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جو لوگ ہیں ان کا جو دماغ ہے اس میں مینٹل کنٹراڈکشن پیدا ہو گئی، اور پھر کیا ہو گیا، ایک نیا کانسیپٹ کریٹ ہو گیا جس کو آپ کیا بولتے ہو، جس کو آپ مونوتھیزم بولتے ہو. یعنی ایک نیا کانسیپٹ پھر وجود میں آ گیا، یعنی ایک نیا کانسیپٹ جو ہے پھر وجود میں آ گیا، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں اب کنفیوژن پیدا ہو گیا، کیونکہ بہت سارے دیوی دیوتا پیدا ہو گئے، ان کی وجہ سے پھر لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا، پھر ایک نیا کانسیپٹ وجود میں آ گیا، کریٹ ہو گیا، جس کو آپ مونوتھیزم بولتے ہو. اور جو یہ مونوتھیزم جو ہے، اس مونوتھیزم میں کیا ہوتا ہے، مونوتھیزم میں یہی ہوتا ہے، مونوتھیزم مینز کو اس کا مطلب یہی ہوا ایک خدا کو مانا، یا توحید آپ اس کو کہہ سکتے ہو، ایک خدا کو ماننا یا توحید بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی مونوتھیزم میں کیا ہوتا ہے، اٹ مینز بلیف ان ون سنگل گاڈ، یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ ایک سنگل گاڈ پر بھروسہ کرتے ہو، یعنی ایک خدا کو آپ مانتے ہو، توحید میں آپ آ جاتے ہو. ہو کنٹرولز ایوری تھنگ، جو ہر ایک چیز کنٹرول کرتا ہے اس دنیا میں. اور جو مونوتھیزم ہے is the climax of the theological thinking. مونوتھیزم جو ہے یہ کلائمیکس آف تھیولوجیکل تھنکنگ ہے، یعنی یہ مطلب جس کو اس نے اس کو عروج پر لایا ہے، مونوتھیزم نے تھیولوجیکل کو عروج پر لایا ہے. ٹھیک، اسی کی وجہ سے اس مونوتھیزم کا وجود آ گیا. ٹھیک. اور جو مونوتھیسٹک جو ہے، جو توحید پرست جو ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ سمبلائز کرتی ہے وکٹری آف ہیومن انٹلیکٹ. یعنی جو انسان ہے، جو انٹلیکٹ ہے، جو قابل ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو ذہین ہے،
ان کو وہ سمبلائز کرتا ہے اس میں. اور جو ریزن اوور نان انٹلیکٹ ہے اور اریشنل تھنکنگ جو ہے, سلولی جو امیجنیشنز جو ہیں اور جو فیلنگز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی, گیونگ پلیس ٹو تھنکنگ ریشنلی ان مانوتھیزم. یعنی باضابطہ طور پر اس میں پھر مانوتھیزم میں اس تھنکنگ کی جگہ مل گئی پھر, اور ایک سمپلیفیکیشن آف مینی گاڈس انٹو ون گاڈ ٹیکس پلیس. مطلب ابھی تو اس سے پہلے تو یہی تھا کہ بہت سارے خدا ہے, لیکن جب مانوتھیزم کا کانسیپٹ کریٹ ہو گیا پھر لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ چیز پیدا ہو گیا کہ نہیں, اب ہمیں ایک گاڈ کی مطلب عبادت کرنی ہے, ایک ہی گاڈ ہے, لارجلی ان دا سروس آف اویکننگ ریزن وچ qualified and exercise constraint upon the imagination. So this is all about today's topic. Thanks for today.